حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پئیں اور ان میں کھائیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے حریر اور دیباج ایک قسم کا ریشمی کپڑا پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ الدیباج یہ ریشم کی ایک قسم ہے، کچھ موٹے ریشم کے لیے دیباج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، اور اگر ریشم کی چادر وغیرہ نیچے بچھائی جائے تو اس میں پھر صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر بیٹھنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح پہننا حرام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اور یہ حدیث کراہت پر محمول ہے۔ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ جس طرح ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح چھوٹے لڑکوں کے لیے بھی ناجائز ہے، اور پہنانے والے گنہگار ہوں گے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں، تو پہنانے والا گنہگار ہوگا۔ حرام چیز سے ان کو بچانا چاہیے۔ وعن عمر وانس وابن الزبیر وابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرۃ۔ حضرت عمر، حضرت انس، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابن زبیر اور حضرت ابو امامہ، یہ چار صحابی ہیں۔ چاروں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں غیر مشروع ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ فی الآخرت مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، البتہ مردوں کے لیے 4 انگلیوں کی مقدار ریشم کی پٹی کو کپڑے کے کنارے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو مرد دنیا میں ریشم استعمال کرے گا آخرت میں اس کو نہیں ملے گا، یہ فرمایا۔ تو مردوں کے لیے ریشم استعمال کرنا دنیا میں حرام ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأکل الرجل بشماله او یمشی فی نعل واحد او یشتمل السماء او یحتبی فی ثوب واحد کاشفا عن فرجہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائیں یا ایک پیر میں جوتا پہن کر چلے، اور یہ کہ کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر آ جائے، یا بدن پر کوئی ایک کپڑا لپیٹ کر اس طرح گوٹھ مار کر بیٹھے کہ اس کا سطر کھلا ہوا ہو۔ تو اشمال السما یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فی نعل واحد یعنی ایک پاؤں میں جوتا دوسرے میں نہیں، اس طرح چلنا منع ہے، کیونکہ اس میں وہ چلنے کا جو توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور آدمی جو ہے بے ڈنگا بھی لگتا ہے۔ یا دونوں جوتی پہن لو یا بالکل نہ پہنو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قسم ازار یعنی پاجامہ وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ما اسفلہ یعنی جو ازار بند یا شلوار یا پاجامہ جتنا ٹخنوں سے نیچے جائے گا اتنا حصہ پاؤں کا دوزخ میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر ہوگا اور پاؤں کا کچھ حصہ دوزخ میں جائے گا، بلکہ اس قسم کی عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ایسے شخص کو مسبل ازار بھی کہتے ہیں، مسبل ازار، جس کے بارے میں سخت وعیدات ہیں۔ ایک حدیث میں ایسے شخص کی نماز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اس طرح کہ اس کے پائنچے نیچے تھے، فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ لوٹاؤ اور نیا وضو بھی کر لو۔ تو اتنا سخت گناہ ہے یہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامت، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ایک شخص غرور اور تکبر کے طور پر اپنی ازار یعنی تہبند یا پاجامہ کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دنسا دیا گیا،
اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یتجلجلو جلجلتن، یہ آواز کے ساتھ حرکت کو کہتے ہیں، یعنی ایک گھڑے سے دوسرے میں حرکت کرتا ہوا جا رہا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ینخسف فیہا ویسوخ فیہا ابدا، یہ شخص قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں سے کوئی شخص گزرا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، دنیا میں بھی کبھی کبھی نافرمانی کرنے پر سزا ملتی ہے۔ تو پاجامہ لٹکانے والا حدیث میں فرمایا کہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور اور تکبر سے اپنی ازار یعنی پاجامہ اور تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ از راہ تکبر ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا منع ہے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامت، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص غرور اور تکبر کے طور پر اپنے بدن کے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت اور عنایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جر ثوبہ، ثوب کے لفظ سے حکم میں عموم پیدا ہو گیا، خواہ ازار بند ہو یا پاجامہ ہو یا پتلون ہو، شلوار ہو، قمیص ہو، لمبی قمیص جو ہوتی ہے، یا اوپر اڑی ہوئی چادر ہو۔ تو ازراہ تکبر، خیلاء یعنی ازراہ تکبر ایسا کر رہا ہو، اگر غلطی سے نیچے چلا گیا اور فوراً اٹھائے، غرور تکبر نہ ہو تو خیر ہے۔ لیکن اس قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی شلوار لٹکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تکبر کی غرض سے نہیں کرتا، تو ان کو واضح ہونا چاہیے ایسے آدمیوں کو کہ شلوار لٹکانا خود تکبر اور غرور ہے۔ تو خیلاء یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ مجبوری اور شرعی عذر الگ چیز ہے۔ حقیقت میں شلوار لٹکانے اور اس وضع اور اس کیفیت کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ آج کل مردوں میں ٹخنے ڈھانکنے کا شوق ہے اور عورتوں کو کھلا رکھنے کا شوق ہے۔ بس مستورات نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مکشوفات بن جائے، اور مکشوفات مردوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مستورات بن جائے، اور یہ سخت حرام ہے، گناہ کا کام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔